کہتے ہیں ظلم صرف مارنے سے نہیں ہوتا، کبھی کبھار خاموشی بھی ایسا زخم دے جاتی ہے جو نسلیں چپکا کر بھی نہیں بھولتے۔ یہ کہانی ہے ایک شہزادے کی عاجزی، ایک مغرور بیٹے کی سزا، اور ایک نیک ماں کی وہ دعا جو رب کے عرش تک جا پہنچی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ کب خاموشی ظلم بن جاتی ہے اور کب معافی انسان کو گرا ہوا نہیں بلکہ بلند کر دیتی ہے۔ مصر کے گھنے اور سرسبز جنگل میں ایک شہزادہ سادگی سے زندگی بسر کرتا تھا۔ اگرچہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا مگر اس کی طبیعت میں نہ تو شاہی غرور پایا جاتا تھا اور نہ ہی جاہ و جلال کا کوئی نشان تھا۔ وہ چند بکریاں چراتا، ان کے دودھ اور جنگل میں اگنے والے قدرتی پھلوں سے اپنا پیٹ پالتا اور معمولی کپڑوں میں ملبوس عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا۔ بیشتر وقت وہ خدا کی عبادت اور رعایا کی خدمت میں مصروف رہتا، اسی لیے اس کی نیک چلنی اور عاجزی کا چرچا پوری ریاست میں تھا۔ یہ خوبیاں اسے اپنے رحم دل والد سے وراثت میں ملی تھیں۔ ایک دن حسب معمول وہ رعایا کے مسائل سننے کے بعد تنہائی کی تلاش میں جنگل کے ایک پرسکون گوشے میں جا بیٹھا۔ وہاں وہ دنیا سے بے نیاز ہے کر خدا کی یاد میں محو تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے لکڑہارے پر پڑی جو اپنے ساتھ ایک گدھا لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ شہزادہ غور سے دیکھنے لگا۔ بوڑھا لکڑہارا نہ صرف گدھے سے باتیں کر رہا تھا بلکہ اچانک اس کے چہرے پر درد کی لہر دوڑ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ یہ منظر شہزادے کے لیے نہایت حیران کن تھا۔ اگلے دن بھی اور اس کے بعد کئی دنوں تک وہی منظر دہرایا جاتا رہا۔ بوڑھا لکڑہارا آتا، لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند بے معنی باتیں کرتا اور پھر آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہا دیتا۔ شہزادے کا نرم دل یہ سب دیکھ کر مزید برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملہ کو سلجھائے گا۔ وہ دبے قدموں درختوں کی اوٹ سے نکلا اور لکڑہارے کے قریب آ کر نرمی سے پوچھا، اے بزرگ، روزانہ اس طرح بلک بلک کر کیوں روتے ہو؟ آخر تیرے دکھ کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھے نے جب اپنے سامنے شہزادے کو کھڑا دیکھا تو جیسے اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ شدت جذبات سے اور بھی زور سے رونے لگا اور پھر ہچکیوں کے درمیان اپنی غم بھری زندگی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ محل جیسا گھر، قیمتی لباس، اعلیٰ سواری، ہر طرح کی آسائش اسے میسر تھی۔ مگر افسوس، یہ نعمتیں اس کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے تکبر کا زہر بھر گئیں۔ اس پر دولت کا ایسا نشہ طاری ہوا کہ اسے نہ خونی رشتوں کی پرواہ رہی اور نہ انسانیت کی۔ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو حقارت سے دیکھتا، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا جیسے وہ خاک کے برابر بھی نہ ہو۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی اس کی ناک آسمان سے نیچے نہ آتی۔ جو کوئی مدد مانگتا اسے ذلیل کر کے دھتکار دیتا۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا جو بربادی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ میری دور کی ایک رشتہ دار جو دوسری ریاست میں رہتی تھی ہمارے گھر آئی۔ وہ غریب اور نادار تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر وہ مالی تنگی کا شکار تھی۔ اس امید پر کہ مصیبت کے وقت اپنے ہی کام آتے ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹانے آئی۔ وہ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی، زیادہ تر وقت ذکر و اذکار میں گزارتی تھی۔ مگر میرے بیٹے کو تو اپنی دولت پر ایسا غرور تھا کہ رحم اس کے دل سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس نے نہ عورت کی بات سنی نہ اس کے آنسو دیکھے۔ اسے سخت باتیں سنائیں اور پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہماری زوال کی کہانی شروع ہوئی۔ اسی رات جیسے قدرت نے فیصلہ کر لیا ہو، سرخ آندھی چلی، آسمان پر بجلی کڑکی اور موسلادھار بارش برسنے لگی۔ رات کے سناٹے میں وہ بے سہارا عورت ہمارے دروازے کے باہر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ طوفان میں بھیگی ہوئی لرزتی، بے یار و مددگار۔ واپس اپنی ریاست جانا اس کے بس کی بات نہ تھی کہ نہ وقت ساتھ دیتا نہ حالات۔ میں اور میرا بیٹا اندر اپنے نرم بستر پر چین کی نیند سوئے ہوئے تھے اور وہ بیچاری تمام رات طوفان سے لڑتی رہی، امید لگائے بیٹھی رہی کہ شاید کوئی دروازہ کھول دے، مگر میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے ایک ایسا منظر تھا جو میری روح کو چیر گیا۔ میرے بیٹے کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ گدھے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی گھمنڈ، وہی غرور اب بھی جھلکتا ہے، مگر زبان خاموش ہے اور عقل رخصت ہو چکی ہے۔ آسمانی بجلی نے ہمارے محل جیسے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ ساز و سامان، وہ جا و جلال، سب کچھ لمحوں میں جل کر خاک ہو گیا۔ میری دنیا اجڑ چکی ہے اور اب میرا ہر دن ندامت کے اندھیروں میں گزرتا ہے۔ اس ساری تباہی میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے غرور، تکبر اور ظلم سے نہ روکا۔
جب وہ نیکی سے منہ موڑ کر برائی کی راہوں پر گامزن ہوا میں خاموش رہا۔ میں نے اس کے کسی غلط قدم پر نہ باز پرس کی، نہ سمجھایا، نہ روکا۔ آج یہی خاموشی میرے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے اسی بیٹے کی پیٹھ پر لادتا ہوں جو گدھے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور بازار لے جا کر بیچتا ہوں۔ اسی پر ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ ایک بوجھ بن چکا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے نرمی سے لکڑہارے کی طرف دیکھا اور کہا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ برائی پر خاموش رہنا بھی دراصل برائی کا ساتھ دینا ہے۔ تاؤ اگر اپنے بیٹے کو وقت پر روک لیتا تو شاید یہ انجام نہ ہوتا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے، مگر افسوس سے کچھ نہیں بدلے گا۔ میں اب مدت سے اس غریب عورت کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں جو میرے در پر سوالی بن کر آئی تھی۔ اس کی تلاش میری آنکھوں سے نیند چھین چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ڈھونڈوں، اس سے معافی مانگوں، شاید وہی میری رہنمائی کر سکے، شاید میرے گناہوں کا کچھ ازالہ ہو جائے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر بوڑھا لکڑہارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھے اور محبت بھرے لہجے میں کہا، تاؤ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر وہ تجھے معاف کر دے تو یقین رکھ وہ خود تجھے اس نیک عورت اس کی نشانی تک پہنچا دے گا۔ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور ہر دل کی حالت جانتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھا لکڑہارا وہیں زمین پر گر گیا اور سجدے میں بلک بلک کر گڑ گڑانے لگا۔ اس کی ہچکیوں کی آواز جنگل کے سکوت کو توڑ رہی تھی اور اس کا دل ندامت سے چور ہو چکا تھا۔ اسی لمحے دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک حسین شہزادی سفید رنگ کے خوبصورت گھوڑے پر سوار وہاں آن پہنچی۔ قریب آ کر اس نے شہزادے سے پوچھا، شہزادے یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے ساری روداد شہزادی کو تفصیل سے سنائی۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتری اور دھیرے قدموں سے لکڑہارے کے قریب آ کر بولی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں کرب تھا۔ مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی عزت، اس کی دعاؤں، اس کی زندگی سب چھین لی۔ وہ رات بھر تیرے در پر بارش میں بھیگتی رہی، طوفان کا سامنا کرتی رہی، اس امید میں کہ شاید تجھے تیرے بیٹے کو کچھ رحم آ جائے، مگر نہ تمہیں رحم آیا، نہ تمہارے بیٹے کو ہوش آیا۔ آخرکار وہ بارش کی ٹھنڈی بوندوں میں ٹھٹھرتی ہوئی جان کی بازی ہار گئی۔ جب صبح کا سورج نکلا تو رحمدل بادشاہ اپنے معمول کے گشت پر نکلا ہوا تھا۔ اس کا گزر اس سنسان راستے سے ہوا جہاں میری ماں بارش میں بھیگتی ہوئی آخری سانسیں لے چکی تھی۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو فوراً اپنے محل لے گیا، مگر وہاں پہنچ کر یہ حقیقت سامنے آئی کہ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کا سرد جسم، بھیگی ہوئی چادر اور بند آنکھیں دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا اور زندگی کی ساری امیدیں ایک لمحے میں چھن گئیں۔ میں تنہا ہو چکی تھی، میری دنیا ویران ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے میری حالت دیکھ کر مجھ پر ترس کھایا، اور چونکہ وہ ایک نیک دل انسان تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے ساتھ محل لے جائے گا۔ میں کچھ عرصے تک اس کے محل میں رہی۔ وہاں کے ماحول اور میری نیک فطرت نے سب کو متاثر کیا۔ بادشاہ نے جب میرے کردار اور سیرت کو دیکھا تو اپنے فرما بردار نیک سیرت بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا۔ یہ میرے لیے کسی خواب کی مانند تھا، شاید میری ماں کی وہی آخری دعائیں تھیں جو عرش پر قبول ہو گئیں، اور اللہ نے مجھ جیسی یتیم و بے سہارا لڑکی کو وہ عزت عطا کی جو کسی خواب سے کم نہ تھی۔ مجھے وہ شہزادہ نصیب ہوا جو آج تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اور تاؤ، اے لکڑہارے، جس غرور اور تکبر نے تیرے بیٹے کو انسان سے حیوان بنا دیا، اسی نے تجھے بھی عرش سے فرش پر لاپٹ کھا۔ یہ سب تیرے ظلم، غفلت اور خاموشی کا انجام ہے۔ یہ سب سن کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھک گیا، آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ روتا ہوا شہزادی کے قدموں میں گرا اور کانپتی آواز میں معافی مانگنے لگا۔ شہزادی کا دل بہت نرم تھا۔ اس نے اس بوڑھے کے آنسو دیکھے، اس کی لرزتی آواز سنی اور دل بھر آیا۔ اس نے نرمی سے کہا، میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ اور پھر خدا کی قدرت کا ایک اور جلوہ ظاہر ہوا۔
अचानक वो लड़का जो गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल इंसानी सूरत में वापस आने लगा। चेहरे पर होश, आंखों में नदामत और दिल में पछतावा नुमाया था। जो ही वो मुकम्मल तौर पर अपनी असल शक्ल में आया, फौरन जमीन पर सजदे में गिर गया और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगने लगा। फिर इसने शहजादी की तरफ देखा और सिसकियों के साथ इससे भी मुआफ़ी तलब की। शहजादी ने इसे भी मुआफ़ कर दिया और यूं आखिरकार वो बाप बेटा अपनी पुरानी झोंपड़ी की तरफ वापस लूट गए, मगर अब उनके दिलों में गुरूर की जगह आजिज़ी और गफलत की जगह नदामत बसी हुई थी। बुराई को देखकर खामोश रहना भी गुनाह के मुतरादिफ है। अगर हम किसी के जुल्म को रोकने की ताकत रखते हैं मगर फिर भी खामोशी इख्तियार करते हैं तो हम भी इस जुल्म का हिस्सा बन जाते हैं। गुरूर, तकब्बुर और बेहिसी इंसान को इज्जत के तख्त से उठाकर जिल्लत की पस्ती में गिरा देते हैं, जबकि आजिज़ी, मुआफ़ी और नेकी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत है। शुक्रिया।